السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ہمارے چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس کیا ہوا تھا کہ شمشیر جو ہے اس کو حقیقت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو قسم دے کر اپنی جو اصلیت ہے وہ پوچھ لیتا ہے کہ اس کے والد نے ہی جو ہے مہک کو مروانے کی کوشش کی تھی۔ آگے جب ہم ایپیسوڈ پہ بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے فروہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہوتی ہے شمشیر کے بارے میں، اور وہ یہ کہتی ہے کہ شمشیر جو بھی ہے وہ اپنے والد صاحب دلاور کی وجہ سے ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہ گھر چھوڑ کے کبھی نہیں جائے گا۔ جیسی کہانی آگے بڑھتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شمشیر اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو کلیم کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو مروایا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس خاندان پہ لعنت بھیجتا ہے، جس پہ اس کے والد صاحب کا غصہ آتا ہے اور وہ اس کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ تھپڑ کے بعد شمشیر جو ہے وہ اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے تمام گناہوں کو آشکار کر دے گا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ شمشیر جو ہے اپنے دوست کے گھر جاتا ہے، اور اپنی حرکتوں پہ جو بھی اس نے مہک کے ساتھ کی اس پہ ندامت ہوتا ہے، اور اپنے دوست سے اس کا ذکر کرتا ہے۔ سین آگے شفٹ ہوتا ہے تو وہ مہک کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، جس پہ مہک یہ بولتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور چونکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ان کے رشتے نبھائے جاتے ہیں، توڑے نہیں جاتے۔ سین آگے موو کرتے ہیں تو شمشیر پھر اپنے دوست سے راستے میں ڈسکس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، جبکہ ان کے گھر پہ جو اس کا بھائی ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ جو ہے اس کے والد صاحب کو رو کر دکھاتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ نے شمشیر کو کیوں نکالا، اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی، اور گھر کے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے، جس پہ اس کے والد صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ اس کی والدہ کو جھاڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اس کا بھائی جو ہے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو پوری رات ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سین آگے شفٹ ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اگلی صبح اس کا والد جو ہے جیسے ہی نیچے اتر کے آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نوکرانی سے ناشتہ کیوں نہیں لگایا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بیگم صاحب اپنے کمرے میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناشتہ نہیں لگے گا، جو انہوں نے حکم نہیں دیا۔ تو وہ پھر غصے میں آ کے اپنی بہو کو آواز لگاتے ہیں، وہ فوراً اتر کر آتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ کہاں ہے، جو کہ شمشیر کو رات بھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوتا ہے، تو اسے فوراً فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر پہ آؤ، اور ناشتے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب آگے بڑھتے ہیں اس کہانی کے اندر تو اس کا بھائی شمشیر کا اس کے دوست کے گھر پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے رات بھر ڈھونڈنے کے بعد، اور وہ اس کو کھری کھری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے والد صاحب کے پاس جا کے معافی مانگو، اور وہ اس کی سفارش کرے گی، جس پہ شمشیر کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کو منع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس جو ہے شمشیر آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ سین آگے موو کرتے تو دیکھتے ہیں کہ مہک کی والدہ اسے فون کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی چھوٹی بہن جو ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ اس پہ بہت رو رہی ہے، جس پہ مہک یہ کہتی ہے کہ وہ آئے گی اور اس کو سمجھائے گی۔ سین آگے شفٹ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شمشیر اپنے دوست کے ساتھ چلتا ہوا باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے بابا کی جتنی بھی جو بھی انہوں نے گناہ کی ہیں وہ ان کو آشکار کرے گا، اور وہ ندامت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے مہک کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، جس پہ اس کا دوست بولتا ہے کہ وہ مڈل کلاس لوگ ہیں اور وہ وفا کے معاملے میں بڑے کچے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شمشیر جو ہے اپنی دوست کی بائک پہ مہک کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، جس پہ مہک بیٹھنے سے اعتراض کرتی ہے، تو وہ مہک کو بولتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم بیٹھ جاؤ اور بائک پہ ہم چلیں گے۔ تو بائک پہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں تو مہک اپنی بہن سے بات کرتی ہے، اس کو دلاسا دیتی ہے اور اس کو یہ بچپن کی ساری باتیں یاد دلاتی ہے، جبکہ دوسری طرف شمشیر اس کے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے ندامت کر رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا ان کے ساتھ وہ اس کا جتنے بھی انجام ہے وہ بھگت رہا ہے، جس پہ اس کے والد صاحب اور اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا تمہاری سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ جو قدرت تمہارے ساتھ کر رہی ہے وہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے، یہ تمہیں اس کا احساس ہو گیا۔ اور یہیں بھی ہمارا سین جب شمشیر گھر سے باہر نکلتے ہیں ہمارے ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ریویو میں کیسا لگا، اور کیا آپ کو اس ریویو سیٹسفائیڈ ہے یا انسیٹسفائیڈ ہے، تاکہ ہم اپنے ریویوز کو اور بہتر بنا سکیں اور آپ کا ٹائم بھی بچا سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔